بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما فطری طور پر خیر پسند، پرہیزگار اور عبادت گزار صحابی تھے۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ، اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب ناکارہ اور بے صلاحیت لوگ رہ جائیں گے۔ مزجت عہودہم و اماناتہم، جن کے معاملات اور معاہدات میں مکر و فریب اور دغا غالب ہوگی۔ واختلفوا، اور آپس میں اس طرح لڑیں گے جس طرح یہ انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ تو ایسے موقع پر حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، یا رسول اللہ، ایسے میں میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تأخذ ما تعرف، کہ جن چیزوں کو تم درست سمجھو ان کو لو، اور جن چیزوں کو تم برا سمجھو ان کو چھوڑ دو۔ وَتُقْبِلْ عَلَى خَاصَّتِكَ، اور صرف اپنی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ وَتَدَعُهُمْ وَعَوَامَهُمْ، اور ان ناکارہ اور بے صلاحیت لوگوں کو اور ان کے عوام کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں حضرات صحابہ کو ایک خاص قسم کے زمانے سے متعلق ہدایت عطا فرمائی کہ جب کبھی تمہیں ایسا زمانہ مل جائے کہ جس میں ناکارہ اور بے صلاحیت لوگ غالب ہوں، اور یہ لوگ ایسے ہوں کہ ان کے معاملات میں آپس میں جو وہ معاملات کریں اس میں مکر و فریب، دغا، دھوکہ بازی غالب ہو، کہ جب کوئی بھی معاملہ کریں گے، کوئی خرید و فروخت کریں گے یا کسی کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کریں گے تو اس میں مکر و فریب ہوگا، دوسرے کو دھوکہ دینا مقصود ہوگا۔ اسی طرح جب کسی سے کوئی بات کریں گے تو سیدھی بات نہیں کریں گے، الٹی بات کریں گے، اس بات کو پورا نہیں کریں گے۔ تو جب ایسا زمانہ آ جائے تو تم ایسے زمانے میں صرف اور صرف اپنے اوپر توجہ دو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم امر بالمعروف یا نہی عن المنکر چھوڑ دو، بلکہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، اپنی فکر کرو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم سیدھے راہ پر ہوئے تو کوئی گمراہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس آیت کا وہ مطلب نہیں جو تم سمجھ رہے ہو۔ ظاہری طور پر اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم صرف اپنی فکر کرو اور جو لوگ جس حالت میں ہیں ان کی پرواہ نہ کرو، یہ مقصود نہیں، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم اپنی حد تک، اپنی بساط کی حد تک امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، لوگوں کو نیکیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکنے کی کوشش کرو۔ اگر تم نے یہ کام کر لیا تو پھر اگر وہ لوگ گمراہ رہے، سیدھے راستے پر نہ آئے تو پھر تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ اگر کوئی ایک ایسا شخص ہے جو خود تو بہت نیک ہے، پرہیزگار ہے، لیکن دوسروں کو نیکی کا حکم نہیں کرتا، برائی سے لوگوں کو روکتا نہیں، تو ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بنی اسرائیل کی ایک بستی کو تباہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت جبریل امین نے فرمایا کہ اے اللہ، اس میں تو ایک ایسا شخص، ایک ایسا اللہ والا پایا جاتا ہے
کہ جس نے ایک لمحہ بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سمیت ہلاک کر دو، کیونکہ اس کے چہرے پر میری وجہ سے ایک دن بھی کبھی شکن نہیں آئی۔ یعنی اس بستی میں میری معصیت ہو رہی تھی، نافرمانی ہو رہی تھی، تو اس کو کبھی تکلیف نہیں ہوئی، اس معصیت کی وجہ سے وہ پریشان نہیں ہوا، لوگوں کو اس معصیت سے روکا نہیں، تو لہٰذا اس کو بھی ہلاک کر دو۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ ہم اپنی حد تک دوسروں کو نیکیوں کا حکم کریں گے، برائیوں سے روکنے کی کوشش کریں گے، اگر اس کے باوجود لوگ سیدھے راستے پر نہ آئے تو پھر لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ وہ گمراہ لوگ تمہیں نقصان نہیں پہنچا پائیں گے اگر تم سیدھے راستے پر ہوئے۔ تو سیدھے راستے پر ہم اس وقت ہوں گے جب دوسروں کو بھی نیکی کا حکم کریں، برائی سے روکیں۔ اس آیت کی روشنی میں حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ تم اپنی بساط کی حد تک امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، لیکن اس کے باوجود جب تم دیکھو کہ ناکارہ لوگ ہیں، بے صلاحیت لوگ ہیں، جن کے معاملات خراب ہیں، ان کے معاملات میں دو نمبری، مکر و فریب، دغابازی غالب ہے، آپس میں ایک دوسرے سے سخت اختلاف کر رہے ہیں، تمہارے سمجھانے سے ان کی اصلاح نہیں ہو رہی، تو پھر تم انہی چیزوں پر کاربستہ رہو جن کو تم نیک سمجھتے ہو، درست سمجھتے ہو، اور جن چیزوں کو تم برا سمجھتے ہو ان سے بچ جاؤ، صرف اور صرف اپنی فکر کرو، ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے ایسے زمانے کا ذکر کیا اور اس زمانے سے متعلق ہدایات بھی عطا فرمائی، تو وہ ہدایات صرف حضرات صحابہ تک محدود نہیں تھیں، بلکہ وہ ہدایات قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ہیں، کہ جب کبھی ایسا زمانہ پایا جائے جس میں مکر و فریب، دغابازی غالب ہو، تو انسان اپنی فکر کرے اور اس طرح کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرے بالفرض، اگر وہ نہ سمجھیں، سیدھے راہ پر نہ آئیں، تو صرف اپنی ذات پر توجہ رکھے۔